देखती आंखों और सुनते कानों को सैयद नैयर अब्बास कासमी का सलाम। अल्लाह ताला आपको कायम व दायम रखें, ढेरों खुशियाँ अता फरमाएं, कोई गम ना दे और तमाम शरई हाजात आपकी पूरी हों। बात करेंगे हम बुर्ज होत पाइसिस के बारे में, और हम ये देखेंगे कि पाइसिस के लिए ये 120 दिन यानी कि बुर्ज होत यानी पाइसिस के लिए ये 120 दिन कैसे रहेंगे। बड़ा ख़ास वक्त है, इसलिए मैं बड़ी ख़ास वीडियोस बना रहा हूँ और आपको लाजमी ये देखनी चाहिए। उससे पहले एक छोटी सी बात तो यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में एक चैनल है, लिंक नीचे आ रहा है, वो होता है एडबी ख्वाबनामा, 1000 से ज़्यादा ख्वाबों की ताबीर है, उसको भी सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए। और तीसरी बड़ी अहम बात है, गल्फ़ के अंदर आप हालात देख रहे हैं। हम 1 साल से कह रहे थे, सबसे पहली बात तो हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, और जो गल्फ़ में बहन भाई हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो लाजमी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट करके कोई ना कोई कारोबार इस्टेब्लिश करें। ई कॉमर्स कर सकते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी मिसाल है। उसके अलावा आप छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, लाख 2 लाख रुपए से, 4 लाख रुपए से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब ब्रांड्स बन रहे हैं। अच्छा, जब हम ये कह रहे थे कि 2026 से 2030 तक पाकिस्तान का, तो बहुत से लोग हंस रहे थे, बहुत से लोग हम पर हंसे, खासतौर पे गल्फ़ में बैठे हुए भाई और बहनें। देखिए, उसकी एक वजह थी। एक तो पाकिस्तान 14 अगस्त को वाज़े वजूद में आया, लियो है पाकिस्तान, और दूसरा ये है कि 2026 का नंबर 1 है, सन का नंबर है, लियो का नंबर है। तो वहाँ से नेचुरली आपका फेज़ बन रहा था तरक्की का, और अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और करता रहेगा इंशाल्लाह। आपके सामने ईरान और यूक्रेन की मिसाल है, दोनों के ऊपर जो जारजियत हुई है, जो भी उनके साथ हुआ है, उसकी वजह ये है कि वो एटमी ताकत नहीं थे। अगर वो एटमी ताकत होते तो हमला करने वाला 101 दफ़ा सोचता। समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान पे कोई भी कुछ भी करने से पहले 101 दफ़ा सोचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कल मैंने एक वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उस बंदे ने बताया कि जब अरब बिल्डिंग्स बना रहे थे तो हम शहीद बना रहे थे, हम गौरी बना रहे थे, और लोग बातें भी कर रहे थे कि आर्मी पैसे खा गई, आर्मी बजट खा गई, और आज वही लोग सलाम कर रहे हैं आर्मी को कि यार वाकई आपकी एयरफोर्स है आपकी। और मुझे उम्मीद है कि जब भी हमारा किसी दुश्मन से टाकरा हुआ तो एक दफ़ा वो हमारे पे नाज ज़रूर करेगा। हम हार भी गए तो मर्दों की तरह हारेंगे, शहादतें देंगे इंशाल्लाह, और ईरान वाले भी हम पे फ़ख्र करेंगे। हम ऐसी कौम है। और वैसे तो हम बच जाते हैं, हलाकू खान से लेकर पहली जंग अज़ीम से दूसरी जंग अज़ीम तक देखें, हम इन हालात से निकल जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा इवेंट हो जाता है वर्ल्ड में कि हम निकल जाते हैं, बल्कि हमारे पास पैसे भी आ जाते हैं। तो अब भी हालात वाक़यात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन मेरा जो शिकवा है, जो शिकायत है, जो दुख है, वो ये है कि गल्फ़ में रहने वालों को कई दफ़ा समझाया था कि भाई ये मौका है, अपने आप को इस्टेब्लिश करो। आप उस वक़्त हमसे राब्ता करते हैं जब आप तबाह बर्बाद हो जाते हैं, तो उस वक़्त तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता ना। जिस वक़्त आप अच्छे हालात में हैं, उस वक़्त अपने आप को प्लान करें। जैसे कि ये हिर्ज़ जवाद है, ये देखें, ये अंगूठी जिसको मोमिनीन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, स्टार रिंग को जानते हैं, इसको हिर्ज़ जवाद भी कहते हैं। ये आपको नागाने आफ़ात से बचाती है, ये आपको हलाकत से बचाती है, ये आपको हादसात से बचाती है। यार मोमिन के हाथ में होना ज़रूरी है। हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, हकीक हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और ये है। हदिया भी नॉर्मल से है, 9K से लेकर 110K तक है। ये निस्बतों के मारे लोग समझते हैं कि पैसों की अहमियत नहीं होती, इन चीज़ों की बड़ी अहमियत है। ये कहाँ से मस नहीं हुए, ये तमाम मुक़द्दस ज़ियारतों से मस हुए हैं। चाहे वो शाम की हों, चाहे वो इराक़ की हों, चाहे वो ईरान की हों, चाहे वो सऊदीया की हों, चाहे वो जन्नतुल बकी हो, जन्नत मोहल्ला हो, इवन कि हमने जॉर्डन तक, जो हज़रत जाफ़र तैयार का मज़ार है, आपको पता है जॉर्डन में है, वहाँ तक हमने मस कराई है। बहुत से लोगों को नहीं पता। वहाँ पर हज़रत अय्यूब का मुसल्ला भी है, और वहाँ पर हज़रत दाऊद का मुसल्ला भी है, और उस मुसल्ले के साथ ज़ियारत है जनाब हज़रत जाफ़र तैयार की। तो बहरहाल हम आपको अब भी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत कैसी रहेगी, शादी किससे होगी, जीवन साथी कैसा होगा, स्टूडेंट्स अपनी कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, लोग अपने बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, सेहत के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा ये नंबर नीचे आपके पास आ रहा होता है। इट्स अ पेड सर्विस, क्योंकि दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं है। देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई आपको फ्री में सर्विस दे रहा है तो यकीन माने फिर क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, क्वालिटी अब आप देख रहे हैं आजकल। हम तो भाई क्लाउड पे भी काम करते हैं, हम तो चैट जीपीटी सिर्फ लोगों को पता है, हमें तो क्लाउड भी पता है। हम उसके बाद ग्रोक भी है, क्लाउड भी है, उसके बाद हमारे पास तो भाई ढेर लगा हुआ है चीज़ों का जिनके ऊपर हम काम करते हैं। हमारे पास डीप सीक भी है, हमारे पास गूगल एआई स्टूडियो भी है, हमारे पास परप्लेक्सिटी भी है, और हमारे पास जो है वो नोटबुक एलएम भी है,
ہمارے پاس بہت کچھ ہے بھائی، ہم کوئی دیسی لوگ تو ہیں نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے کام کرتے ہیں. ہم سے بات کرنے والا سمجھ جاتا ہے، ہماری ویڈیو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ہم کس لیول پہ بات کر رہے ہیں. تو برج حوت، اگر آپ خود پائسیز ہیں تو بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کے پیار کرنے والے، آپ جن سے پیار کرتے ہیں، میاں بیوی ہو گئے، بچے ہو گئے، والدین ہو گئے، باس ہو گیا، بہن بھائی ہو گئے، اگر وہ ہوت ہیں تو ان سے آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ کیسے ہیں. سب سے بڑی جو کوالٹی ہوت کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی الہام بہت اچھا ہوتا ہے، انٹیوشنس بہت اچھے ہوتے ہیں، انٹیوٹیو بہت ہوتے ہیں، اینڈ دیٹس دا بیسٹ کوالٹی. 19 فروری سے لے کر 20 مارچ کے درمیان واٹر عنصر والے جو ہوتے ہیں، عنصر جن کا پانی ہوتا ہے، وہ برج حوت والے ہوتے ہیں. اچھی خصوصیات کی بات کریں تو برج حوت کے لوگ دوسروں کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، آرٹ میوزک اور لکھنے میں اچھے ہوتے ہیں، روحانیت اور اندرونی سکون کی طرف مائل ہوتے ہیں. کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں کہ جلد جذباتی ہو جاتے ہیں، حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں، دوسروں پر زیادہ اعتماد کرنے لگتے ہیں. بہترین کیریئر ان کے لیے آرٹس اور میوزک، فلم، میڈیا، سائیکالوجی، ہیلتھ کیئر اور لکھنا ہوتا ہے. اچھی تعلیم کے لیے اگر کچھ کرنا چاہیں تو آرٹ، سائیکالوجی، میوزک یا میڈیکل فیلڈ اچھی ہوتی ہے. اگر ان کے ملک کون سے ان کے لیے اچھا ہے تو اٹلی، اسپین، کینیڈا اور آسٹریلیا. اٹلی، اسپین، کینیڈا اور آسٹریلیا بہت اچھا ہے. اگر ان کی پیسے اور قسمت کی بات کریں، برج حوت کے لوگ اکثر تخلیقی صلاحیت سے پیسہ کماتے ہیں، آرٹ اور میڈیا سے کامیابی ملتی ہے، دوسروں کی مدد سے ان کی قسمت کھولتی ہے. اس لیے جتنا دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، کونسلنگ کر سکتے ہیں، تو لازمی کریں. خوش قسمت ان کے لیے جمعرات اور خوش قسمت رنگ ان کے لیے سمندری نیلا یا سمندری سبز، جس کو سی گرین یا سی بلو کہتے ہیں، وہ رہتا ہے. ان کی محبت اور شادی کی بات کریں تو محبت میں برج حوت بہت رومانٹک ہوتے ہیں، گہرا جذباتی تعلق چاہتے ہیں. اچھی مطابقت ان کی کینسر، اسکارپیو یا کیپریکون کے ساتھ ہوتی ہے. کینسر برج سرطان بھائی، اسکارپیو برج اکرب اور کیپریکون برج جدی. خلاصہ اگر میں بیان کروں تو ورگو والے ذہین اور منظم ہوتے ہیں، کیپریکون محنتی اور کامیاب ہوتے ہیں، اور پائسس حساس اور تخلیقی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے جسٹ ایک چھوٹا سا آپ کو آئیڈیا دیا. اب ہم بات کریں گے جب کہ ان کے لیے آنے والے 120 دن کیسے رہیں گے، تو اب آپ نے اس پہ ذرا غور فرمانا ہے تاکہ آپ کی تھوڑی سی جو ہے وہ اس سلسلے میں رہنمائی ہو جائے. آنے والا وقت خاص طور پر میں نے دیکھیں میری ویڈیوز نا جو میں بناتا ہوں نا، اس سے ریلیٹڈ وہ آپ بہت کم دیکھتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کے بارے میں یا ورلڈ کے بارے میں، اس لیے میں زیادہ بات ہی نہیں کرتا کیونکہ آپ دیکھنا نہیں چاہتے. آپ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پیسے کیسے ملیں گے. حالانکہ پیسے جو ہیں، یاد رکھیے گا، ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہوتے ہیں، انٹرنل کے ساتھ ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے معاملات ایسے ہیں کہ میں نے ایک بات بتائی آپ کے اندر کہ آپ الہامی ہیں. آپ لوگوں کے بارے میں بہت اچھی رائے دیتے ہیں، لیکن بزنسز پہ رائے نہ دیا کریں اتنی زیادہ. لوگوں کے بارے میں اچھی رائے دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ میں اس شخص سے بزنس شروع کرنے لگا ہوں تو کیا میرے لیے اچھا رہے گا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص آپ کے لیے کیسا رہے گا. کوئی شخص شادی کے لیے آ کے کہتا ہے کہ یہ میرا جیون ساتھی کیسا رہے گا، آپ بتا سکتے ہیں. آپ اس شخص کی کوالٹیز بتا سکتے ہیں، آپ اس شخص کی شارٹ کمنگز بتا سکتے ہیں. اس میں آپ بہت اچھے ہیں، یعنی کہ انسانی پرکھ میں آپ بہت اچھے ہیں. اب آپ نے بزنس پہ بھی رائے دینی شروع کر دیا، اس میں آپ کی 50-50 ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم بات کریں تو صبر، ذمہ داری اور ذہنی مضبوطی کا امتحان رہے گا. صبر، ذمہ داری اور ذہنی مضبوطی کا. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس دباؤ میں آپ کی اندر جو ہے وہ میچورٹی آئے گی، اور اگر آپ ابھی میچور نہیں ہیں تو آپ ہو جائیں گے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہاں پہ سیٹرن جو ہے وہ آپ پہ نظر رکھے گا. دیکھیں سیٹرن جو ہے نا وہ شنی کہلاتا ہے، شنی از منی. لیکن وہ کیسے منی دے گا؟ ڈسپلن ہونے پہ. وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے اندر گٹس ہیں تو آ کے میرے سے پیسے لے لو. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ڈسپلن ہیں تو لے لیں گے. یہ وقت تیز رفتاری کا نہیں بلکہ برداشت اور استحکام کا، رک کر سوچ کر فیصلہ کرنے کا. تیز بھاگنے سے فائدہ نہیں ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کہتے ہیں میں 4 شاپس بنا لوں، کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بنائیں، اس کو مضبوط کریں، پھر آگے بڑھیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایکسپینشنز کا فائدہ نہیں ہے. سستی کا احساس رہے گا. آپ خود کو بار بار حوصلہ دے رہے ہیں اور یہی آپ کی طاقت ہے. بیرون ملک سے جڑے کاموں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. رشتہ داروں سے مالی مدد بھی مل سکتی ہے. قرض کے معاملات میں آسانی بھی ہو سکتی ہے. لیکن کوئی بھی ایگریمنٹ کرنے سے پہلے صفحہ 1 ہے یا 100 ہے پڑھ کے پھر اس کو کیجیے گا. ٹھیک ہے، لوگوں سے خام خواہ وعدے نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو مشکلات ہوں. سینئرز جن کو آپ سمجھتے ہیں ان سے بات چیت کیجیے گا. غلط وعدہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ حقیقت پسندانہ بنیں، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا.
اچانک سفر میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. گلف کے لوگ اب میری اس بات سے ایگری کریں گے. میں نے بتایا بھی تھا مارچ کے شروع میں نے بتا دیا تھا کہ آپ کو اچانک سفر کرنا پڑ سکتا ہے. پیپل آر سرپرائزڈ اینڈ امیزڈ. اور بہت سے لوگوں نے مجھے میسج بھی کیا کہ سر کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب جس طرح آپ آج کل ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ رش دیکھ رہے ہیں، صحت کو ذرا سنجیدگی سے لیجیے گا. اس وقت صحت آپ کی دیکھیں، صحت تو اس لیے بھی خراب ہو جاتی ہے جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں نا، اچانک ایسے جب جھٹکے لگتے ہیں نا تو صحت کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سی جگہ پیسہ سٹک ہو جاتا ہے، پراپرٹی سٹک ہو جاتی ہے، گاڑی سٹک ہو جاتی ہے. لیکن آپ اگر اپنی ریمیڈیز کریں نا، آپ نکل جائیں گے اس بحران سے. بس ریمیڈیز اپنے برتھ چارٹ کے حوالے سے کریں تو آپ نکل جائیں گے. ذہنی الجھن کم ہوگی، تخلیقی سوچ بڑھے گی، اور تلی ہوئی چیزوں سے احتیاط کیجیے گا. معدے کے مسائل آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا نہ بنائیں. کوشش پتہ ہے اس وقت آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، انگزائٹی کا شکار ہیں، پیسوں کا مسئلہ ہے، لیکن شرکیات کو وقت دیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. گہرے خیالات اور روحانیت کی طرف آپ کا رجحان رہے گا. بیرون ملک سے آپ کو فائدہ ہوگا. ترقی کے موقع تو بہرحال موجود ہیں، لیکن نیٹ ورکنگ سے فائدہ ہوگا، دوستوں کے سپورٹ سے فائدہ ہوگا. لیکن ہر بات ہر کسی کو بتانے والی نہیں ہوتی. اس معاملے میں ذرا سی احتیاط کیجیے گا. آپ کو تنہائی کی ضرورت ہے، سیلف ڈسکورنگ کی ضرورت ہے. خود کو جانیے گا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ بہت سے وظائف میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن وہ آپ کے برتھ چارٹ کے حوالے سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں انشاءاللہ. لکی دن آپ کے لیے جمعرات اور پیر کے رہیں گے. لکی نمبر آپ کے لیے 12 اور 7 رہیں گے. لکی کلر سمندری سبز اور ہلکا نیلا رہے گا. لکی سٹون ایکوا میرین رہے گا. لکی وقت صبح 6 سے 9 بجے تک رہے گا. یہ وقت سست لگ سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ آپ کی بنیاد مضبوط بنا رہا ہے. صحت، والدین اور الفاظ تینوں پر خاص توجہ دیں. پھر میں بتا دیتا ہوں، یہ وقت سست لگ سکتا ہے، لیکن اصل میں آپ کی بنیاد مضبوط ہو رہی ہے. صحت، والدین اور الفاظ تینوں پہ خاص توجہ دیں. اگر آپ مین راشی ہیں، اگر آپ پائسز ہیں، اگر آپ برج حوت ہیں، تو کمنٹ میں لکھیے گا کہ میں صبر کے ساتھ آگے بڑھوں گا. انشاءاللہ آپ کو اندر سے طاقت ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو طاقتور بنا رہا ہے. اللہ آپ کو سکون، صحت اور کامیابی عطا فرمائے گا. یاد رکھیے گا، سونے کے زیورات آپ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ سونا پک کر کوندن بنتا ہے. جب اس سونے کو، اور اسی طرح یاد رکھیے گا، کوئلے کی کان میں سے ہی ہیرا نکلتا ہے. سارا کوئلہ ہوتا ہے اور اس میں سے ہیرا نکلتا ہے. بس اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی تو آپ کی کامیابی سے کوئی نہیں روک سکے گا. شکریہ.